بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کسی بستی میں کوئی اللہ والے رہتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام جمعہ کو ان کے پاس تشریف لاتے تھے۔ بادشاہ وقت کو پتہ چلا، ان عالم سے کہا کہ اگر اب حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو مجھے مطلع کرو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے ان عالم صاحب نے کہا کہ بادشاہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اگر اجازت ہو تو بادشاہ کو مطلع کر دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ بعد میں بادشاہ کو خبر لگی تو دریافت کیا اور کہا، مجھے کیوں نہ بلایا؟ ان عالم صاحب نے یوں ہی کچھ کہہ کر ٹال دیا۔ دوسرے جمعہ کو پھر تشریف لائے، پھر بھی بادشاہ کو اطلاع نہ کی اور بادشاہ کے سوال کرنے پر پھر کچھ کہہ کر ٹال دیا۔ تیسرے جمعے کو جب تشریف لائے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی، وہ حاضر خدمت ہوا، ملاقات کی اور سوال کیا کہ کوئی عجیب بات سنا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان اور اس میں طرح طرح کے مخلوقات، آسمان کا بے ستون ہونا اور اس میں سیارے وغیرہ کا ہونا عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ امر تو سب کے سامنے ظاہر ہے، اس سے بھی کوئی عجیب بات سنا دے۔ تو فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا جب کہ آپ منی کا ناپاک قطرہ تھے، باپ کی سلب سے رحم مادر میں آئے، وہاں مختلف تغیرات سے دوچار ہوئے، خون حیض سے غذا حاصل کی، پھر پیدا ہوئے، کچھ مدت تک بچے رہے، کھیلے کودے، پھر جوان ہوئے اور آج بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس پر بھی بادشاہ نے یہی کہا کہ یہی تو سب کے سامنے ظاہر ہے، اور کوئی عجیب بات سنا دے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بستی سے باہر جانے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ باغ میں ایک کنارہ پر ایک شخص انگوروں کا ٹوکرا لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی کہ اے مسافر، یہاں آ۔ میں گیا تو اس نے ایک خاص انگور تول کر مجھے دیے۔ میں نے پوچھا کہ اس کی قیمت، تو اس نے کہا کہ لے جاؤ۔ یہاں کے بادشاہ کا قانون یہی ہے کہ جو مسافر یہاں سے گزرے اس کو اتنی مقدار میں انگور دے دو۔ اور جب میں دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص مٹھائی لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر آواز دی کہ اے مسافر، یہاں آ۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک خاص مقدار مٹھائی تول کر مجھے دے دی۔ میں نے اس سے بھی پوچھا کہ اس کی قیمت، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یوں ہی لے جاؤ۔ یہاں کے بادشاہ کا قانون یہی ہے کہ جو مسافر یہاں سے گزرے اس کو اتنی مقدار مٹھائی دے دی جائے۔ اب میں لے کر چلتا بنا۔ 500 برس کے بعد ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ باغ اور آبادی کچھ نہیں، بلکہ ایک بڑا دریا بہہ رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہاں اس طرح کی آبادی تھی، باغ تھا؟ اس نے کہا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم تو یہی دریا بہتا ہوا دیکھتے سنتے آ رہے ہیں۔ وہاں سے چلا آیا۔ 500 برس کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو اب وہاں دریا بھی نہیں، بہت بڑا جنگل ہے۔ میں نے ملنے والے لوگوں سے دریا کا حال معلوم کیا تو انہوں نے بتلایا کہ یہاں تو کوئی دریا ہم نے نہیں سنا، یہاں تو یہ جنگل ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ 500 برس کے بعد پھر ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا وہی باغ ہے، وہی بستی ہے، اور باغ میں دونوں کناروں پر 2 شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس سے گزرا تو ایک نے مجھے بلا کر مخصوص مقدار میں انگور تول کر مجھے دے دی۔ میں نے پوچھا کہ قیمت، تو اس نے کہا کہ جا
اللہ کے بندے، کل تجھے بتایا تھا کہ یہاں کے بادشاہ کا قانون ہی یہ ہے، آج پھر قیمت پوچھتے ہو۔ دوسرے کنارے پر مٹائی والے نے مٹائی دی، قیمت پوچھنے پر اس نے بھی یہی جواب دیا۔ ثواب دیکھیے کہ ان کے حضرت خضر علیہ السلام کے یہاں 1500 برس گزر گئے اور ان کے یہاں ابھی کل ہی ہے۔ فائدہ: اس واقعہ سے اللہ کی عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پاک پروردگار خالق و مالک ہے، زبردست عظیم قدرت کا مالک ہے۔ اس عالم میں رونما ہونے والے عجیب و غریب واقعات اس خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا پتہ دیتے ہیں۔ اس طرح اس عالم کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ کی فنائیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جزاک اللہ۔